السلام علیکم۔ آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، اس کی مشق حل کریں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کو ڈیش اور ڈیش کی زندگی سنوارنے کی تعلیم دی۔ ہمارے پاس 4 ممکنہ جوابات ہیں: گھر اور دنیا، آخرت اور گھر، دنیا اور آخرت، جنت اور آخرت۔ اس کا درست جواب تھا دنیا اور آخرت۔ اس کو ہم نے خالی جگہ میں بھی لکھ دیا ہے اور اس کا دائرہ بھی پینسل سے بھر دیا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ڈیش بار بھی ایک بات دہراتے: 2، 1، 4، 3۔ اس کا درست جواب ہے 3۔ نمبر 3، ڈیش کے درخت کے پتے کبھی نہیں جھڑتے: ناریل، کھجور، نیم اور آم۔ اس کا درست جواب ہے کھجور۔ نمبر 4، بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈیش بھیجا: قاصد، صحابی، طبیب یا خدمت گزار۔ اس کا درست جواب ہے طبیب۔ بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا۔ نمبر 5، طبیب مدتوں ڈیش میں حاضر رہا: مکہ مکرمہ، ریاض، مدینہ منورہ اور جدہ۔ اس کا درست جواب ہے مدینہ منورہ۔ طبیب نے ادب سے اجازت چاہی اور اپنے ڈیش کی راہ لی: وطن، بازار، کمرے یا مطب۔ اس نے اپنے وطن کی راہ لی۔ خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش کہا جاتا ہے: معلم اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم پھیلانے کے راستے میں بے حد تکلیفیں اٹھائیں۔ جو سکھاتے خود اس کا عملی نمونہ تھے۔ سیکھنے والوں میں پہلے علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرتے۔ ہم سب بھی سبق میں بتائے ہوئے طریقے اپنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کیا پوچھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس کی مثال مومن آدمی کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ سوال نمبر 2، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کچھ سوچتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ جواب: جی ہاں، اکثر ہوتا ہے، اس خوف سے کہ کہیں میرا جواب غلط نہ ہو۔ سوال نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں طبیب کیوں بھیجا گیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طبیب اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا علاج معالجہ کیا کرے۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے بیمار نہ ہونے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب تک بہت بھوکے نہ ہوں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ نہیں بھرتا کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5، ہم سب دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب: ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کو
اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ حاضر، آج تمام طلبہ حاضر ہیں۔ تندرستی، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ بیکار، بیکار بیٹھنا اچھی بات نہیں۔ خدمت، بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ جانثار، صحابہ بہت جانثار تھے۔ راز، اپنے راز کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے۔ فائدہ، کھجور فائدہ مند پھل ہے۔ دیے گئے حروف جار کی مدد سے عبارت مکمل کیجیے۔ کو، پر، میں، سے، دیں، تک۔ میرا نام صفیہ اور میرے بھائی کا نام دانش ہے۔ ہم دونوں کو پرندے بہت پسند ہیں۔ ہمارے گھر میں بہت سے پرندے ہیں جن کا تعلق الگ الگ ملکوں سے ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ان پرندوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہر وقت پر ان کو دانہ اور پانی دیتے ہیں۔ اسکول سے آنے کے بعد شام تک زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ متضاد، یہ سبق اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک ہے لفظ اور دوسرا متضاد ہے۔ سچا جھوٹا، نیک اور بد، کھوٹا کھرا، دوست دشمن، غم خوشی، اچھا برا، کفر ایمان، پاک گندا، سرد گرم، آگے پیچھے، دائیں بائیں، سخت نرم۔ جوڑے ایسے سب الٹ الفاظ کے یاد رکھے جاتے ہیں متضاد سے۔ اب ذرا تم لوگ بھی کوشش کرو، سوچو لفظ متضاد کے اور پھر لکھو۔ نظم میں لکھے گئے متضاد الفاظ کالم بنا کر کاپی میں لکھیے۔ یہ ہم نے کالم میں لکھے ہیں الفاظ متضاد: سچا، جھوٹا، نیک اور بد، کھوٹا، کھرا، دوست دشمن، غم خوشی، اچھا برا، کفر ایمان، پاک گندا، سرد گرم، آگے پیچھے، دائیں بائیں، سخت نرم۔ اللہ حافظ۔